نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ صحیح البخاری کتاب الصلاۃ، باب نمبر 56، حدیث نمبر 438۔ باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم جعلت لی الارض مسجدا و طہورا۔ باب ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کے متعلق کہ آپ نے فرمایا کہ جعلت لی الارض مسجدا و طہورا، کہ میرے لیے تمام زمین نماز کی جگہ اور طہارت یعنی تیمم کے لیے بنائی گئی ہے۔ پوری کی پوری روئے زمین تمام کی تمام مسجد ہے جہاں چاہیں نماز ادا کر لیں، پہلی قوموں کی طرح کہ محدود جگہ نہیں کہ وہ صرف عبادت اپنے معبد خانے کے اندر ہی کر سکتے تھے، باہر نہ۔ لیکن اس امت کے لیے یہ خاصہ ہے کہ جہاں بھی نماز کا وقت ہو جائے اسی جگہ نماز ادا کر سکتی ہے۔ وطہورا، پانی نہ ملے یا پانی استعمال کرنے کی طاقت نہ ہو تو مٹی جو ہے وہ طہارت کا ذریعہ بنا دی گئی۔ جس طرح پانی سے طہارت حاصل ہوتی ہے یعنی وضو کر کے، اسی طرح مٹی سے تیمم کر کے بھی طہارت حاصل ہو جائے گی۔ حدیث نمبر 438۔ قال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا حشیم قال حدثنا سیار هو ابو الحکم قال حدثنا یزید الفقیر قال حدثنا جابر بن عبداللہ۔ یزید الفقیر، فقیر سے مراد ہمارے اردو پنجابی والا بھیک مانگنے والا تنگ دست مراد نہیں ہے، بلکہ فقیر یہ کفار سے ہے۔ ریڑھ کی ہڈی کو، کمر کی ہڈی کو کہا جاتا ہے۔ ان کی کمر کی ہڈی میں کسی مہرے کے اندر تکلیف اور درد تھی، اس لیے ان کو یزید الفقیر کہا جاتا تھا۔ قال حدثنا جابر بن عبداللہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوتیت خمسا لم یؤتہن احد من الانبیاء قبلی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے 5 چیزیں دی گئی ہیں، نہیں دی گئیں وہ چیزیں کسی ایک کو بھی انبیاء میں سے۔ 5 مجھے خوبیاں، 5 خاص چیزیں ایسی عطا کی گئی کہ جو پہلے انبیاء میں سے کسی کو نہیں دی گئی۔ اس جگہ 5 کا تذکرہ ہے، بعض روایات میں اس سے زیادہ کا بھی تذکرہ ہے، اور بعض اہل علم نے ان تمام خوبیوں کو جمع بھی کیا ہے، جن کی تفصیل کتاب التیمم حدیث نمبر 335 کے تحت میں نے بیان بھی کی ہے۔ نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، پہلی خوبی اور خصلت جو مجھے عطا کی گئی ہے وہ یہ کہ میری مدد کی گئی کہ رعب اور خوف کے ساتھ 1 مہینے کی مسافت پر۔ میں دشمن سے 1 مہینے کی مسافت پر اگر ہوں تو میرا رعب اور خوف اس پر چھا جاتا ہے۔ دوسری وہ جعلت لی الارض مسجدا و طہورا، پوری کی پوری زمین میرے لیے مسجد، نماز کی جگہ و طہورا و طہارت کا ذریعہ بنا دی گئی ہے۔ یہ دوسری جو خوبی تھی اس کو بیان کرنے کے لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ باب قائم کیا۔ ثابت سے یہ کیا کہ نماز ہر جگہ ادا کی جا سکتی ہے، البتہ جو ممنوع جگہ ہیں ان کا تذکرہ دوسری روایات میں آ گیا ہے، جس طرح کہ قبرستان ہے، مذبح خانہ ہے، کوڑا کرکٹ پھینکنے کی جگہ ہے، اور اس طرح کی پلید نجس جگہ، وہ ان کی استثناء ہے۔ وہ بھی حقیقت کے اندر اگر ان کے اندر وہ نجاست والی، خرابی اور قباحت والی چیز کا ازالہ کر دیا جائے تو پھر وہ بھی نماز کی جگہ بن سکتی ہے۔
لیکن جب تک ان کے اندر وہ مکروہ اور ناپسند چیز ہے اس وقت تک وہ نماز کے لیے درست نہ ہوگی۔ اس سے ثابت ہوا کہ یہ اسلام اور اہل اسلام کے لیے اللہ کا بہت بڑا انعام کہ جہاں بھی نماز کا وقت ہو جائے وہ نماز ادا کر سکتے ہیں، جبکہ پہلی امتوں کے اندر یہ حکم تھا کہ وہ اپنی خاص عبادت کے لیے وہ عبادت گاہ میں جمع ہوں، وہاں اکٹھے ہوں، وہیں نماز اور وہیں عبادت کر سکتے ہیں، اپنے گھروں میں یا دیگر جگہوں پر ادا نہیں کر سکتے۔ لیکن اس امت کو یہ اللہ نے خصوصی ان کو آسانی دی ہے کہ جس جگہ بھی نماز کا وقت ہو جائے نماز ادا کر سکتے ہیں، البتہ مقیم حالت میں مسجد کے اندر آ کر فرض نماز کا ادا کرنا باجماعت یہ بہت ضروری اور اہم ہے۔ اس جگہ علامہ اقبال رحمہ اللہ نے جو ایک بہت عمدہ نقطہ بیان کیا ہے، اگر وہ بھی سامنے رکھا جائے تو بہت ہی بہتر۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جعلت لی الارض مسجدا و طہورا، تمام زمین میرے لیے مسجد بنا دی گئی ہے، اور مساجد پر مسلمانوں کا قبضہ لازمی ہے، کسی غیر مسلم کا مسجد پر قبضہ ہونا یہ درست نہیں۔ جیسے قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، کہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کرنا، ان کی نگہ بال اور نگہداشت کرنا، یہ تو ان کا کام ہے جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان لاتے ہیں۔ تو تمام زمین پر مسلمانوں کا اقتدار ہونا چاہیے، کیونکہ پوری زمین مسجد ہے، اور مسجد پر جو اختیار اور کنٹرول اور تولیت وہ مسلمان کی ہونی چاہیے۔ تو اس لیے پوری روئے زمین یہ مسلمانوں کی ہے، اور مسلمانوں کو یہ اقتدار حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تیسری چیز جو آپ نے فرمائی کہ نصرت وَأَيُّمَا رَجُلٍ مِّنْ أُمَّتِي أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ فَلْيُصَلِّ، یہ اسی دوسری چیز کی وضاحت ہے کہ جو آدمی بھی میری امت میں سے اس کو نماز کہیں پا لے فَلْيُصَلِّ، وہی نماز ادا کر لے۔ تیسری چیز وہ حلت لی الغنائم، میرے لیے مال غنیمت یہ حلال کر دی گئی۔ پہلی امتوں کے اندر مال غنیمت جو غیر مسلموں سے جنگ کے دوران مال حاصل ہو اس کو اپنے ذاتی استعمال میں لانا جائز نہ تھا، بلکہ وہ تمام کی تمام مال غنیمت کسی میدان یا کسی پہاڑ کی چوٹی پر رکھ دیا جاتا، آسمان سے آگ آ کر اس کو جلا دیتی، راکھ کر دیتی۔ اگر راکھ ہو جاتا تو یہ علامت ہوتی کہ یہ قبول ہو چکا ہے۔ اگر اس کے اندر کوئی خیانت ہوتی، کوئی بے غلط اس کے اندر سوچ فکر اور نظریہ ہوتا تو آگ اس کو نہ جلاتی تو پتہ چل جاتا کہ یہ اس کے اندر کی خیانت اور ملاوٹ ہو چکی ہے۔ تو یہ اس امت کے لیے اللہ نے یہ کتنی بڑی عظیم رحمت کی، شفقت کی کہ غیر مسلموں کا مال انہوں نے کسی طریقے سے بھی کمایا ہے، حلال طریقے سے، حرام طریقے سے، جیسے بھی کمایا، تو جب حملہ کر کے ان کا مال مسلمانوں کے ہاتھوں میں آ جائے گا تو ان کے لیے حلال ہوگا، وہ ان کو اپنے استعمال میں لا سکتے ہیں۔ وَقَانَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم يُبْعَثُ إِلَىٰ قَوْمِهِ خَاصَّةً وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً۔ چوتھی چیز یہ کہ پہلے انبیاء اپنی خاص قوم کی طرف، برادری کی طرف بھیجے جاتے تھے۔ پہلے جتنے بھی انبیاء اور رسول آئے خاص وقت کے لیے، خاص قوم کے لیے اور خاص علاقے کے لیے، لیکن وَبُعِثْتُ لِلنَّاسِ كَافَّةً، مجھے تمام انسانیت کی طرف بھیجا گیا ہے۔ میری نبوت اور رسالت قیامت تک ہے اور تمام کے تمام جن و انس کے لیے۔ پانچویں چیز وہ ہوتی تو شفاعت، مجھے شفاعت عطا کی گئی ہے۔ قیامت کے دن شفاعت کبریٰ، آپ شفاعت فرمائیں گے، کریں گے تو حساب کتاب شروع ہوگا۔ اسی طرح اور بھی مختلف قسم کی شفاعت وہ بھی ہوں گی، لیکن شفاعت کبریٰ جس کی وجہ سے حساب و کتاب شروع ہوگا یہ آپ ہی کو عطا کی گئی۔ باب نمبر 57،
باب و نوم المرأۃ فی المسجد، باب ہے کہ عورت کا مسجد کے اندر نیند کرنا، سونا۔ اگر عورت حائضہ نہ ہو، فتنے کا بھی ڈر نہ ہو، تو مسجد کے اندر، جس کا کوئی گھر بار اپنا ذاتی نہیں ہے، وہ مسجد کے اندر ٹھہر سکتی ہے، قیام کر سکتی ہے۔ حدیث نمبر 339۔ قال حدثنا عبید بن اسماعیل قال حدثنا ابو اسامہ عن ہشام عن ابی عن عائشہ ان ولیدۃ کانت سوداء لحی من العرب۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک ولیدہ، ایک لونڈی، ایک باندی، کانت سوداء جو کہ سیاہ رنگ کی تھی، لحی من العرب عرب کے کسی ایک قبیلے کی تھی، عربوں کے قبیلوں میں سے کسی ایک قبیلے کی سیاہ رنگ کی ایک لونڈی باندی تھی۔ فَاعْتَقُوهَا انہوں نے اس کو آزاد کر دیا، اس کی نیکی کی وجہ سے، اچھے کام کاج کی وجہ سے، یا اپنے مالکوں کے ساتھ اچھے ان کے تعامل کی وجہ سے انہوں نے اس کو آزاد کر دیا۔ وَكَانَتْ مَعَهُمْ، پس وہ انہی کے ساتھ ہی رہا کرتی تھی، آزادی کے بعد وہ اور کہیں نہیں گئی، تو انہی کے ساتھ ان کی جرا ذہن کی ہم آہنگی ہو چکی تھی، اور اسی ایک گھر کے ساتھ اس کو محبت ہو چکی تھی، تو اس نے آزاد ہونے کے باوجود اسی گھر میں رہنا پسند کیا، اور ان کا کام کاج کر دینا اور ان کو کھانا پینا مل جانا۔ فکانت معہم، وہ لونڈی اور باندی انہی کے ساتھ رہتی تھی۔ قالت، سیدہ عائشہ فرماتی ہیں، فخرجت صبیۃ لہم علیہا وشاہ۔ قالت کا فاعل سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہو سکتی ہیں، یا اس کا فاعل جو ہے وہ الولیدہ، وہ لونڈی جو ہے وہ ہو سکتی ہے، اور زیادہ راجی اس کے اندر یہی ہے کہ وہ لونڈی جو ہے وہی بات اپنا قصہ سنا رہی ہے۔ فرماتی ہے کہ فخرجت، وہ نکلی، صبیۃ لہم، فخرجت صبیۃ لہم علیہا بشاہ احمر من سیور، نکلی ایک بچی، ان کی ایک بچی جن کے وہ گھر میں رہتی تھی، وہ نکلی، اس پر ایک ہار تھا سرخ چمڑے کی، سیور کا، سرخ چمڑے کو باریک باریک اس کو ایک ڈوری کی شکل میں اس کو کاٹ دیا جائے، تو جس طرح دھاگے کے اندر یا کسی ڈوری کے اندر موتی پروئے جاتے ہیں، اسی طرح چمڑے کی ایک باریک اس کو دھاگے کی طرح، ڈوری کی طرح کاٹ لینا، جو بڑی مضبوط ہوتی تھی، اس کے اندر موتی وغیرہ پرو کر ہار بنایا جاتا تھا۔ تو وہ جو چمڑے کا ٹکڑا کاٹ کر جس میں موتی پروئے جاتے تھے، وہ سرخ رنگ کا ہوتا تاکہ موتی اس کے اندر جب پروئے ہوں تو بڑا خوبصورت لگے۔ علیہ وشاح احمر، اس بچی کے، جن مالکوں کی جو بچی گھر سے نکلی تھی، اس کے اوپر ایک ہار تھا سرخ رنگ کا، من سیورن، جو کہ چمڑے کے تسموں کا تھا۔ قالت فوضعت او واقع منہا، فرماتی ہیں کہ اس نے اتار کر رکھا یا ویسے اس کے گلے سے گر گیا، وہ ہار اس نے اتار کر خود رکھا تھا، یہ گر گیا۔ فمرت بھی ہدیات، وہاں سے ایک چیل گزری، ہدیات چیل گزری، وہ ملکن، اور وہ گرا پڑا تھا، فحاسبت لحمن، اس چیل نے گمان کیا کہ یہ گوشت ہے، فخاطفت، اس نے اس کو جپٹا، چیل نے سمجھا وہ سرخ رنگ کا جو چمڑا ہے وہ گوشت ہے، تو گوشت سمجھ کر چکر لگاتی لگاتی قریب آ کر جپٹی اور اس ہار کو اٹھا کر لے گئی۔ قالت فلتمسوہ فلم یجدوہ، وہ کہتی ہیں کہ اس کے گھر کے مالکوں نے تھوڑی دیر کے بعد شور شرابہ ہو گیا کہ قیمتی ہار نہیں ملتا، کون لے گیا کون لے گیا، اور انہوں نے تلاشی شروع کر دی، تمام گھر تمام دائیں بائیں دیکھا لیکن ان کو ہار نہ ملا۔ قالت فتحمونی بہی، تو انہوں نے مجھ پر الزام لگا دیا، اسی لونڈی پر الزام لگا دیا کہ ہو نہ ہو یہ اسی نے چوری کیا ہو۔ تو پانی ہمیشہ نچائی کی طرف ہی آتا ہے، تو جو بیچارے معاشرے کے اندر کمزور افراد ہوتی ہیں، الزام انہیں پر درا جاتا ہے۔ چودھریوں کو خواہ کتنا بھی ظلم و ستم کرے ان کو کون پوچھے، تو بیچاری اس
جو بے سہارا تھی، جس کا کوئی سرپرستی اور سرپرست کوئی نہ تھا، اسی پر الزام تھوپ دیا۔ قالت فتافقوا یفتشون، وہ شروع ہوئے تلاشی لینے لگے، وہ گھر کے افراد انہوں نے میری تلاشی شروع کر دی، حتیٰ فتشوا قبلا، حتیٰ کہ انہوں نے میری شرمگاہ پر بھی ہاتھ مار کر چیک کیا کہ کہیں یہاں اس نے چھپا نہ لیا ہو۔ یعنی اس قدر دنیا دار لوگ اپنی دنیا کے مال و متاع کے لیے وہ حریص ہوتے ہیں، اس قدر لالچی ہو جاتی ہے کہ وہ بے رحم ہو جاتے ہیں۔ دولت جو ہے انسان کو بے رحم، دل کا سختی اور ایک مزید دولت جمع کرنے کی حرص، طمع، لالچ پیدا کرتی ہے، اور جتنا دولت کی حرص زیادہ ہوگی اتنی دلوں کے اندر سختی اور مال پرستی اس کے ذہن کے اندر زیادہ آئے گی۔ انہوں نے اسی بچی کو جس کو آزاد کیا تھا تو یقیناً اس کی نیک نامی، اچھے کردار، اچھے اخلاق کی وجہ سے آزاد کیا تھا۔ اب اسی پر بیچاری پر الزام لگا دیا، الزام لگایا پورا، اس کی تلاشی لی، نہ ملا، حتیٰ کہ ظلم و ستم کی انتہا کو پہنچ کر انہوں نے شرمگاہ کو بھی ٹٹولا۔ قالت واللہ انی لقائمۃ معہم، واللہ وہ کھڑی ہوئی تھی انہی کے ساتھ ہی، وہ بیچاری حیران پریشان کھڑی تھی کہ میں کیا کروں، نہ انکار کر سکتی ہے نہ کچھ اور کر سکتی ہے۔ اذ مرت الحدیہ فالقتہ، تو تھوڑی دیر کے بعد وہ چیل دوبارہ گھومتی چکر لگاتی ہوئی اس نے آ کر وہ پھینک دیا۔ جب چیل نے اس کو چیک کیا، پتہ چلا کہ یہ گوشت نہیں ہے، یہ کھانے والی چیز نہیں ہے، تو اس نے دوبارہ پھر اسی طرح گھماتے گھماتے اسی جگہ لا کر پھینک دیا۔ چیل جو ہے اس کے اندر یہ ایک خوبی ہے کہ کوئی قیمتی چیز اٹھا کر لے جائے، یا تو اپنے گھونسلے میں لے جا کر رکھے گی، یا جہاں سے اٹھایا وہی لا کر پھینکے گی۔ یہ اس کی ایک خوبی ہے، اس کو قیمتی چیز کو وہ یہ ضائع نہیں کرتی، کھانے کے قابل نہیں ہے لیکن قیمتی ہو یا اپنے گھونسلے میں لے جائے گی۔ اسی لیے تو پہلے لوگوں کے یہ طریقہ کار ہوتا تھا کہ کہیں چیل کا بڑا گھونسلہ نظر آیا ہے تو وہ اس پر چڑھ کر اس کو چیک کرتے، اس کے اندر کوئی قیمتی چیز تو نہیں پڑی ہوئی، بسا اوقات ان کو کوئی قیمتی چیز مل بھی جاتی۔ اور اس کے ہم نے بھی چھوٹے ہوتے کئی قصے کہانیاں سنے تھے، واللہ عالم وہ سچے تھے یا جھوٹے تھے، کہ فلاں جگہ ایک آدمی چڑھا، اس نے گھونسلے کو تلاش کیا، وہاں کا سونے کی ایک جو ہے وہ ہار پڑا تھا، عورتوں کی بالیاں پڑی تھیں، فلاں تھی، اس طرح کی قصے کہانیاں سنتے تھے جس کے اندر زیادہ جھوٹ ہی ہوتا ہے، کوئی سچ بھی ہو سکتا ہے۔ بہرحال اس چیل نے وہ ہار لا کر وہیں پھینک دیا، فواقع بینہ، تو وہ ہار ان تمام کے درمیان آ گرا۔ قالت، وہ اور لڑکی کہتی ہے، فقلت ھذا الذی اتہمتمونی بہ، یہ رہا وہ جس کا تم نے مجھ پر الزام لگایا تھا، وانا منہ بریۃ، حالانکہ میں اسے بری تھی، یہ پڑا تمہارا ہار تمہارے سامنے، اب اوپر سے چیل نے گرایا تو مجھ پر تم نے الزام لگایا، وہ ضاع ہوا، وہ یہ پڑا، سنبھالو اپنا، میرے ساتھ تم نے کتنی بےہودہ حرکاتیں کی، کس طرح کے الزام لگائے، کس طرح مجھے زجر و توبیخ کی، یہ تمہارا پڑا، اس کو سنبھالو۔ قالت فجاءت الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس وہ لونڈی جو آزاد شدہ تھی، وہ اپنے ان مالکوں کی اس غلط حرکت سے اور ان کے غلط طریقے اور وتیرہ سے بدظن ہو کر کہ یہ ایسے ظالم لوگ ہیں اور ایسے ایسے حرکات کرنے والے ہیں، تو اس نے سنا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین اور آپ کے اخلاقیات، تو وہ ان سے بدظن ہو کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئی، آئی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، فاسلمت، مسلمان ہوگی۔ حقیقت میں اسلام سلامتی سے اور ایمان امن سے یہ مشتق، باقی جو اسلام سلامتی دیتا ہے کائنات میں کوئی اور مذہب وہ سلامتی نہیں دے سکتا۔ چنانچہ اس کو یہی چیز نظر آئی کہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہو کر
اسی کا دین، اسی کا منہج کو اپنا لوں۔ قالت عائشہ فکانت لہا خبان فی المسجد اور حفش، سیدہ عائشہ فرماتی ہیں اس کا ایک مسجد کے اندر خیمہ یا ایک جھونپڑا سا بنا دیا گیا تھا، تو وہ اسی مسجد کے خیمے کے اندر رہا کرتی تھی، اور بیچاری کا کوئی ٹھکانہ ہی نہ تھا، چھوڑ چھڑا کر تمام ہر ایک تعلقات کو منقطع کر کے آئی ہوئی تھی، تو آپ نے اس کے مسجد کے ایک کونے کے اندر اس کا خیمہ لگا دیا۔ یہی امام بخاری رحمہ اللہ کا استدلال ہے کہ ضرورت کے وقت امن و امان ہو تو عورت مسجد کے اندر اپنا ٹھکانہ، اپنی رہائش رکھ سکتی ہے۔ صاف ظاہر ہے کہ یہ رہائش جو ہے مہینوں اور سالوں پر تو مشتمل نہیں ہوگی، چند ایام پر ہوگی، جب اس کا کوئی ٹھکانہ بن جائے تو وہاں منتقل ہو جائے گی۔ قالت فکانت تأتینی فتحدث عندی، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں وہ عورت میرے پاس آیا کرتی تھی اور بات چیت کیا کرتی تھی۔ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر بھی تو ساتھ ہی تھا، تو کبھی آ جاتی ہے، جس طرح عورتیں اکٹھی بیٹھی اپنے باتیں کرتی ہیں، اپنے ماضی کے حالات سناتی ہیں، تو اس طرح وہ جو باندی تھی، لونڈی تھی، جو آزاد شدہ تھی، وہ آتی اور پھر اپنے حالات بیان کرنا شروع کر دیتی۔ قالت فلا تجلس عندی مجلسا الا قالت، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں وہ جب بھی میرے پاس بیٹھتی تو یہ شعر ضرور پڑھتی، جب کبھی میرے پاس آتی اور ہماری مجلس ہوتی تو وہ اس شعر کو بڑے درد اور سوز کے ساتھ پڑھتی تھی۔ شعر کیا تھا؟ وَيَوْمِ الْوِشَاحِ مِنْ تَعَاجِيبِ رَبِّنَا أَلَا إِنَّهُ مِنْ بَلْدَةِ الْكُفْرِ أَنْجَانِي، وَيَوْمِ الْوِشَاحِ، ہار والا دن، من تعاجیب ربنا، یہ ہمارے رب کے عجائبات میں سے ہے، ہار والا دن بھی میرے رب کے عجائبات میں سے ہے۔ الا انہ من بلدۃ الکفر انجانی، خبردار بے شک وہ ہار والے دن نے مجھے کفر کی سرزمین سے نجات دی، کفر کی سرزمین سے مجھے نجات وہ ہار والے واقعے کی وجہ سے ہوئی۔ یہ شعر پڑھا کرتے تھے۔ قالت عائشہ تو فقلت لہا، سیدہ عائشہ فرماتی میں نے اس کو کہا کہ ما شانو کی لا تکو دینا معی مقعدن الا قلت ھذا، کہ کیا وجہ ہے کہ جب بھی آپ میرے ہاں آ کر بیٹھتی ہیں تو یہ ضرور پڑھتی ہیں، تو اس شعر کا کیا پس منظر ہے، یہ کیوں آپ پڑھا کرتی ہیں؟ قالت فحدثتنی بہذا الحدیث، سیدہ فرماتی ہیں کہ پھر اس نے یہ تمام واقعہ مجھے سنایا، یہ تمام کے تمام واقعہ اس نے تفصیل کے ساتھ مجھے پڑھ سنایا۔ یہ واقعہ آگے حدیث نمبر 3835 کے تحت بھی آئے گا، اور یہاں بھی امام صاحب نے بیان کیا۔ ثابت اس سے یہ کیا کہ عورت مسجد کے اندر ضرورت کے تحت وہ قیام کر سکتی ہے، آرام کر سکتی ہے۔ باب نمبر 58، باب نوم الرجال فی المسجد، باب مردوں کا نیند کرنا مسجد میں۔ گزشتہ باب میں عورتوں کا تذکرہ کیا تھا، کیونکہ عورتوں کا مسجد میں قیام کرنا یہ بہت قلیل ہے، مردوں کا تو عام ہو ہی جاتا ہے، لیکن عورت کا قلیل ہے، تو قلیل ہونے کے باوجود جب جواز ہے تو اس کی امام بخاری رحمہ اللہ نے وضاحت فرما دی۔ اب کہ مرد جیسے عورتیں مسجد کے اندر اپنا قیام کر سکتی ہیں تو کیا مرد بھی کر سکتے ہیں؟ امام بخاری یہ بھی ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ باب نوم الرجال فی المسجد، مردوں کا مسجد کے اندر نیند کرنا۔ وقال ابو قلابہ عن انس، ابو قلابہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بیان کرتے ہیں قادم رحت من اکل علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وکانوا فی الصفہ، انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اکل قبیلے کا ایک گروہ آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں، وکانوا فی الصفہ، اور وہ صفہ میں رہتے تھے۔ صفہ ایک چبوترا تھا جو مسجد نبوی کے سین کے ساتھ ہی بنایا گیا تھا، تو جو مسجد نبوی کے اندر دینی تعلیم پڑھنے والے جو اصحاب صفہ تھے وہ وہاں اپنا قیام وغیرہ وہاں کیا کرتے تھے، پڑھائی کے لیے وہاں بیٹھا کرتے تھے، تو ان کا اور تو کوئی ٹھکانہ تھا نہیں، تو صاف ظاہر ہے کوئی مسجد کا ایک حصے صفہ میں رہتے ہیں
تو باقی اپنے قیام وغیرہ رہائش بھی انہوں نے مسجد کے اندر رکھی تھی۔ وقال عبد الرحمن ابن ابی بکر کانا صحاب الصفہ الفقراء، اصحاب صفہ یہ فقیر آدمی تھے، تنگ دست تھے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ ان کی حالت اتنی کمزور تھی کہ ان کے پاس پورا لباس بھی نہیں ہوتا تھا، صرف ایک ہی چادر ہوتی تھی، وہ بھی نیچے بطور ازار باندھی ہوتی تھی۔ کھانے کے لیے بیچاروں کے پاس کچھ ہوتا نہیں تھا، تو جن کے پہننے کے لیے ان کے پاس لباس نہیں تھا، کھانے کے لیے ایک ٹائم کا کھانا بھی نہ ہوتا تھا، تو ان کا مکان کہاں سے؟ تو جب ان کا کوئی مکان وغیرہ تھا ہی نہیں تو صاحب مسجد کے اندر قیام کرتے تھے۔ حدیث نمبر 440، قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبید اللہ قال حدثني نافع قال اخبرني عبد الله انه كان ينام وشاب عذب لا احلل في مسجد النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ انو کان ینامو، کہ وہ سو جایا کرتے تھے، نیند کرتے تھے، وہ شابن، اس حال میں کو جوان تھے، آزب، اور مجرد تھے، مجرد یعنی شادی شدہ نہیں تھے، لا اہل لہو، اس کا کوئی اہل و عیال نہ تھا، سو جایا کرتے تھے فی مسجد النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں، مسجد نبوی میں۔ ثابت یہ کیا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ شادی سے پہلے کوئی اس کا ٹھکانہ مکان وغیرہ نہ تھا، تو مسجد ہی ان کا ٹھکانہ تھا، مسجد کے اندر ان کا قیام و طعام ہوتا تھا۔ یہ روایت امام بخاری رحمہ اللہ اس کے علاوہ اور بھی 8 جگہ لائے ہیں، اور ثابت سے یہ کیا کہ مرد بھی بوقت ضرورت مسجد کے اندر وہ نیند کر سکتے ہیں، قیام کر سکتے ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو کما حق کو سمجھ کر ان کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ۔